امام بخاری کون تھے؟ امام بخاری کا اصل نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردس جوفی تھا۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ بن بردس جوفی مجوسی تھے اور اس زمانے میں بخارا کے حاکم یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ اسی نسبت سے آپ کو جوفی بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی پیدائش 13 شوال 194 ہجری میں بخارا میں ہوئی۔ ابھی آپ ایام طفولیت میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنبھال لی۔ امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ بچپن میں امام بخاری کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ کی والدہ بہت عبادت گزار خاتون تھیں۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور دامن پھیلا کر اپنے بیٹے کی بصارت کے لیے دعا مانگی۔ ایک رات آپ کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے خاتون، تمہارے بہت زیادہ رونے اور کثرت سے دعا کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ پھر امام بخاری نے اس حالت میں صبح کی کہ آپ کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ امام بخاری نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی۔ جب امام بخاری کی عمر 10 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں علم حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا اور آپ نے بخارا کے درس حدیث میں داخلہ لے لیا اور بہت شوق و محبت سے علم حدیث سیکھنا شروع کر دیا۔ امام بخاری کو حدیث سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے۔ آپ نے طلب حدیث کے لیے پہلا سفر 216 ہجری میں مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور بارہا روایت حدیث کے سلسلے میں دور دراز شہروں کا بھی سفر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، طلب حدیث کے لیے مصر اور شام 2 مرتبہ گیا، 4 مرتبہ بصرہ گیا، 6 سال مکہ میں رہا اور ان گنت مرتبہ محدثین کے ساتھ کوفہ اور بغداد گیا۔ امام بخاری کی قوت حافظہ بیان کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس کتاب کو وہ ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے وہ انہیں ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ تحصیل علم کی ابتدائی دور میں ہی آپ نے 70,000 احادیث یاد کر لی تھیں اور بعد میں یہ عدد 3 لاکھ تک پہنچ گیا تھا، جن میں سے 1 لاکھ احادیث صحیح اور 2 لاکھ احادیث غیر صحیح تھیں۔ ایک مرتبہ بلخ گئے تو وہاں کے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے شیوخ سے ایک ایک روایت بیان کریں، تو آپ نے 1000 شیوخ سے 1000 احادیث بیان کر دی۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ امام بخاری کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ وہ رات کے آخری حصے میں 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور رمضان میں ان رکعتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ حافظ ابو عبداللہ حاکم اپنی کتاب سیرہ اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو امام بخاری ایک مرتبہ تو قرآن عام تراوی کی جماعت میں 20 آیات ہر رکعت میں پڑھ کر ختم فرماتے تھے اور پھر خود تنہا رات کے آخری حصے میں 1/3 قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ابو سعید بن بکر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس فروخت کے لیے کچھ سامان آیا تو شام کو ان کے پاس بعض تاجر آئے اور 5000 درہم کے نفع پر وہ سامان خریدنا چاہا تو امام بخاری نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن تاجروں کا دوسرا گروہ آیا تو انہوں نے 10,000 درہم کے منافع پر امام بخاری سے وہ سامان خریدنا چاہا، لیکن امام بخاری نے فرمایا، کل جو تاجر آئے تھے میں نے دل میں ان کو یہ سامان فروخت کرنے کی نیت کر لی تھی، اب 5000 درہم کے نفع کی خاطر اپنی نیت نہیں بدلنا چاہتا۔ یوں تو امام بخاری نے کئی کتب تصنیف کی، لیکن جو شہرت اور مقبولیت صحیح بخاری کو ملی وہ اور کسی کتاب کو نہ مل سکی، بلکہ تمام کتب احادیث میں جو مقام صحیح بخاری کو ملا وہ اور کسی حدیث کی کتاب کو نہ مل سکا، کیونکہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب روئے زمین پر موجود ہی نہیں۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کو تقریباً 3 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے لکھا ہے اور اس کو میں نے 16 سال میں مکمل کیا۔ امام بخاری نے کئی سالوں بعد اپنے وطن بخارا واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جب اہل وطن کو معلوم ہوا کہ امام بخاری واپس لوٹ رہے ہیں تو انہیں بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے بخارا سے کئی میل پہلے امام بخاری کو خوش آمدید کرنے کے لیے خیمے نصب کیے اور بڑی شان و شوکت سے امام بخاری کو شہر میں لے کر آئے۔ امام بخاری نے بخارا میں درس حدیث کا آغاز کر دیا اور بڑے اطمینان سے پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔
بخارا میں کئی لوگوں کو امام بخاری سے حسد ہو گیا، چنانچہ انہوں نے امام بخاری کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک چال چلی۔ انہوں نے بخارا کے حاکم کے پاس آ کر کہا کہ امام بخاری سے کہیے کہ وہ آپ کے بیٹے کو گھر آ کر پڑھائیں۔ جب بخارا کے حاکم نے امام بخاری سے اس کی فرمائش کی تو آپ نے فرمایا، میں علم کو امراء کے دروازے پہ لے جا کر ذلیل نہیں کرنا چاہتا، جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو میرے درس میں آنا چاہیے۔ بخارا کے حاکم نے کہا کہ میرا لڑکا درس حدیث میں تو آئے گا لیکن وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، بلکہ آپ کو اسے علیحدہ پڑھانا ہوگا۔ یہ سن کر امام بخاری نے جواب دیا، میں کسی شخص کو احادیث رسول کے سماعت سے نہیں روک سکتا۔ یہ جواب سن کر بخارا کا حاکم ناراض ہو گیا اور اس نے اس وقت کے دیگر علماء سے امام بخاری کے خلاف فتویٰ حاصل کر کے امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا۔ بخارا سے نکالے جانے کے بعد امام بخاری نے سمرقند جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی سمرقند سے کئی منزل دور تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ اہل سمرقند آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ وہیں راستے میں خرتنگ نامی ایک بستی میں رک گئے اور اللہ تعالی سے دعا کی، اے خدا، یہ زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے۔ اس دعا کے بعد آپ بیمار پڑ گئے اور اس طرح یکم شوال 256 ہجری کو 62 سال کی زندگی گزار کر عشاء کی نماز کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ کو خرتنگ میں دفن کیا گیا۔